بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسلامیات کا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کا مطلب ہے ان کی عادات اور خصائص کا مطلب ہے ان کی خصوصیات۔ اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں جان سکیں گے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں گے۔ حضرت برا بن عازب نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا چہرہ تلوار جیسا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، چاند جیسا تھا۔ حضرت برا بن عازب کا یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و اخلاق کریمہ کا خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خوبیوں سے متصف فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ صحابہ کرام نے بھی متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و اخلاق کا ذکر کیا اور حضرت علی نے تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اچھے طریقے سے کیا اور واضح انداز میں کیا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا کہ آپ کے بال نہ تو بہت لمبے تھے اور آپ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا، اور آپ کے بال جو ہے نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، آپ نہ بہت موٹے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک بھی بالکل گول نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے سفید، سرخی مائل، سیاہ چشم، لمبی پلکوں والے، بڑے جوڑوں والے اور بڑے شانہ والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، صرف بالوں کی ایک لکیر سینے سے ناف تک کھینچی ہوئی تھی، اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر گوشت سے پر تھے۔ جب آپ زمین پر چلتے تو پیر جما کر چلتے، پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور کشادہ دل تھے۔ آپ کا سینہ بغض اور حسد سے آئینے کی طرح پاک اور صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچ بولتے، نرم مزاج تھے اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے۔ جو آپ کو اچانک دیکھتا تو ڈر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتا اور سمجھ لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھل مل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے والا کہتا، نہ میں نے آپ سے پہلے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری اوصاف حمیدہ یعنی پسندیدہ خوبیاں بھی دی، جن سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں عطا فرمائی۔ امتیاز یعنی وہ چیزیں جو کسی میں انسان میں امتیازی طور پر پائی جاتی ہیں، جو آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ پہلا ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مقام محمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک بندے کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملے گا، اور مجھے امید ہے وہی میں بندہ ہوں۔ شفاعت کبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا امتیاز بھی حاصل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا عموم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ کسی خاص علاقے یا خاص لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اور قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب لوگوں کے لیے ہیں۔
مال غنیمت کا حلال ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ اسے جمع کر دیا جاتا تھا اور آگ لگا دی جاتی تھی۔ اسرا اور معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا اور معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو آسمانوں پر نہیں بلایا گیا، نہ اس قسم کے اعزاز سے نوازا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بلائیں اور مقامات طے کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ امتیاز بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، برتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ سب سے زیادہ پیروی کیے جانے والے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا امتیاز بھی عطا کیا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ کوثر میں ہے۔ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امت کے پیاسے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ امتیاز کسی اور نبی کے پاس کسی اور امت کے لیے نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کریمہ اور خصائص حمیدہ، شمائل کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات اور خصائص حمیدہ پسندیدہ خصوصیات سے ہمیں آپ کے مقام اور مرتبے کا علم ہوتا ہے، اور ہمیں ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی کمالات کا مجموعہ تھے، کہ ظاہری طور پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور باطنی طور پر بھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جذبات پیدا کرے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو اپنانے کی کوشش کرے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مثلاً شفاعت اور حوض کوثر سے مستفید ہونے والے بن سکے، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔